اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ یہ بہت ہی بابرکت اور آزمایا ہوا عمل ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن بہت ہی برکتوں والا، فضیلتوں والا دن ہے، بہت ہی افضل دن ہے۔ جمعہ کے مبارک دن کو مزید قیمتی اور افضل برکتوں والا بنانے کے لیے آج میں آپ کو ایک عمل بتاتی ہوں۔ جمعہ کے دن یہ عمل کرنے سے آپ کو اتنا ثواب ملے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس وظیفے کو ذکر کرنے کے لیے آپ کا وقت بہت مختصر سا لگے گا، لیکن اس عمل کو کرنے کا اجر آپ کو بہت زیادہ ملے گا۔ یقیناً اللہ پاک کی ذات ایسی ذات ہے جو صرف انسان کے دل کو دیکھتی ہے، انسان کے حوصلے کو اللہ دیکھتا ہے، انسان کی کوشش کو دیکھتا ہے اور انسان کو ہر وہ چیز سے نوازتا ہے جس کی اسے ضرورت ہے، طلب ہے۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعۃ المبارک والے دن کر کے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے، تو اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ آپ نے جمعۃ المبارک والے دن سب سے پہلے پاک صاف ہونا ہے، پاکیزگی حاصل کرنی ہے، کپڑے صاف ستھرے پہننے ہیں، خوشبو لگانی ہے اور مسجدوں کی طرف رخ کر لینا ہے۔ جب اللہ کے گھر آپ خالی ہاتھ جائیں گے تو واپس اپنی خالی جولیوں کو بھر کے ہی نکلیں گے۔ اللہ کے حضور جو بندہ خالی ہاتھ چلا جاتا ہے وہ خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹتا۔ بس اللہ پاک کسی کو بہت جلد عطا کرتا ہے اور کسی کو دیر سے عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس میں بھی کوئی مصلحت ضرور ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اللہ سے جو مانگ رہے ہیں، اللہ کو آپ کا مانگنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہے اور میں اس کی پیاری پیاری دعاؤں کو، پیاری پیاری باتوں کو سنتا رہوں۔ جس بندے کی دعا اللہ کو پسند آ جائے، اللہ اسے دیر سے نوازتا ہے۔ اس لیے آپ پریشان نہ ہوا کریں، اللہ سے مانگا کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت موسلا دار بارش کی طرح ضرور برسے گی اور آپ کی ہر دعا کو اللہ پاک سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ آپ کے ہر کام میں اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے گا۔ اگر جمعہ کے دن انسان اللہ کا تھوڑا سا ذکر کر لیتا ہے تو اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جائے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر بگڑا ہوا کام سلجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اس عمل کو جمعہ کے دن لازم کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جو لوگ میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا میرے چینل پر نئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جمعہ کے دن اللہ کو ان ناموں سے آپ نے یاد کرنا ہے جو اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں، جو ذکر میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو، اس ذکر کو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت آپ پر ضرور برسے گی۔ جمعہ کا پورا دن ہوگا آپ کے پاس۔ جمعہ کے دن آپ کا جب دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد کریں گے تو یہ زیادہ افضل ہوگا، زیادہ فضیلت والا ہوگا۔ کرنا آپ نے یہ ہے 100 مرتبہ آپ سبحان اللہ پڑھیں، 100 مرتبہ آپ الحمدللہ پڑھیں، 100 مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور 100 مرتبہ ہی آپ نے اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ چاروں کلمات جمعہ کے دن
ایک 100 مرتبہ پڑھ لیں گے، جمعہ کے دن یہ چاروں کلمات پڑھ کے اللہ سے دعا کریں گے تو آپ کی اس دعا میں بہت زیادہ اثر ہوگا، وہ دعا آپ کی ضرور قبول ہوگی، دعا کی قبولیت کو پہنچ جائے گی، بلکہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے ساری ثواب سے بھر جائے گی۔ آپ اتنی نیکیاں زندگی میں نہیں کما سکتے جتنی نیکیاں آپ 4 کلمات پڑھنے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جمعہ کے دن آپ اگر ان کلمات کو پڑھیں گے تو آپ کو بے بہا نیکیاں ملیں گی۔ سامعین، ہمیں جمعہ کے دن کی قدر کرنی چاہیے۔ اس دن کی قدر یوں ہی ہے کہ اللہ کریم کا ہم ایسے ہی ورد کریں، اللہ کو ایسے یاد کریں، دعائیں مانگیں۔ جمعہ کے دن کا بہترین جو ہے یہ وظیفہ ہے، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ جمعہ کے دن کا بہترین حق یہ ہے کہ اس دن ہم اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، خصوصی طور پر یاد کریں۔ جو انسان جتنا زیادہ اللہ پاک کو یاد کرتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو جمعہ کے مبارک دن اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کے لیے اپنے ذہن کو، دل کی صفائی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک کا یہ ذکر جمعہ کے دن ضرور کریں، اس عمل کو جمعہ کے دن لازم کریں، چاروں کلمات کو جمعہ کے دن لازم پڑھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اپنی حاجات، اپنی خواہشات کا اظہار اللہ سے کریں۔ اللہ آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ یاد رکھیں، جمعہ کے دن جب آپ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ آپ کی دعاؤں کو کن فرما دیتا ہے۔ اللہ آپ کو ہر وہ چیز سے نوازتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے، لیکن وقتاً فوقتاً۔ ایک دم اللہ اگر ہمیں عطا کرتا جائے تو پھر ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ ہمیں چاہیے کہ جمعۃ المبارک کے دن بارگاہ الہی میں رو رو کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں۔ دعا آپ نے اللہ سے اس طرح کرنی ہے کہ مولا، جو زندگی گزر گئی ہے اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں ہم۔ اے اللہ، ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، ہمیں ہر چیز سے نواز دے جس کی ہمیں ضرورت ہے، طلب ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، تو دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ کتنی خوبصورت اور پاک ذات ہے میرے پروردگار کی، نہ شرمندگی کا ڈر، نہ رسوائی کا خوف، پردہ بھی رکھے ہوئے ہے اور عطا بھی کیے ہوئے ہے۔ اے اللہ، تیرے کن کی منتظر میری کچھ دعائیں میرے دل کو بے چین رکھتی ہیں، تو ان کو قبول فرما۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ قبولیت کا آپ نے اس طرح یقین رکھنا ہے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی اپنے خدا پر بھروسہ کر کے دوڑ پڑے اور خدا تعالیٰ نے ان کے لیے سارے دروازے کھول دیے۔ زندگی میں جب بھی کبھی آپ کو ایسا لگے کہ سارے دروازے بند ہیں تو خدا پر بھروسہ کر کے آگے بڑھو، اور یاد رکھو کہ یوسف علیہ السلام کا خدا اور آپ کا خدا ایک ہی ہے۔ اسی یقین پر آپ اللہ سے دعائیں کریں، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے جمعۃ المبارک والے دن جب کر کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے، آپ کی تمام دعائیں کن ہو جائیں گی، قبول ہو جائیں گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں، کار فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔